بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، اس کے بارے میں ٹھوس دلائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرتے وقت ٹوپی پہنتے تھے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان على موسیٰ علیہ السلام یوم کلمہ ربہ کساء صحوف وجبۃ صوف وکمۃ صوف وسراویل صوف وکانت نعلا من جلد حمار میت والکمۃ القلنسوۃ الصغیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا، اس دن انہوں نے ایک اون کی چادر، اون کا جبہ، اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی ہوئی تھی، اور ایک مردہ دراز گوشت کی کھال سے بنے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ حوالہ ترمذی فی السنن، کتاب اللباس، جلد 4، صفحہ 224۔ خلاصہ کلام: مذکورہ حدیث شریف پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس واقعہ کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب بھی تم رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے آیا کرو تو باادب بن کر آؤ اور ٹوپی پہن لیا کرو، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ٹوپی پہن کر آنا بھی نماز کے احترام میں داخل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شامی ٹوپی مبارک بھی تھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلنسوۃ شامیۃ بیضاء۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک سفید شامی ٹوپی مبارک تھی۔ حوالہ جامع المسانید للامام ابی حنیفہ، جلد 1، صفحہ 198۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید ٹوپی مبارک پہنتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلنسوۃ بیضاء لاطئۃ یلبسها۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سفید ٹوپی تھی جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، جو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر جمی رہتی تھی۔
حوالہ ابن عساکر فی تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ 193۔ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے۔ حوالہ بہقی فی شعب الایمان جلد 5 صفحہ 175۔ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمامہ شریف کے نیچے بھی ٹوپی پہنتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلبس القلانیس تحت العمائم وبغیر العمائم ويلبس العمائم بغير القلانيس وكان يلبس القلانيس اليمانية ويلبس ذوات الأذان في الحرب وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بین یدیہ وہو یصلی۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور عمامہ کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے، اور عمامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے، اور آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمنی ٹوپی پہنتے تھے اور جنگ میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے، اور بعض اوقات اپنی ٹوپی اتار کر اس کو سترہ بنا کر نماز ادا کرتے تھے۔ حوالہ سیوطی فی الجامع الصغیر جلد 1 صفحہ 367۔ خلاصہ کلام: مذکورہ چاروں احادیث پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپی پہننے کی صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ سفر و حضر بلکہ حالت جہاد میں بھی ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الگ الگ قسم کی ٹوپی مبارک استعمال کرتے تھے، لیکن ان تمام ٹوپیوں میں سفید ٹوپی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ عمامہ شریف کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے، لہٰذا ٹوپی پہننا شعائر اسلام اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیت الخلاء جاتے وقت بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ عن سعید بن عبداللہ بن ضرار قال رأیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة
بیضاء مزرورۃ فمسح علی القلنسوۃ۔ ترجمہ: سعید بن عبداللہ بن زرار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر نکلے اور ان کے سر پر بٹن لگی ہوئی سفید ٹوپی تھی تو انہوں نے اپنی ٹوپی پر مسح کیا۔ اسی طرح عن اشعث عن ابیہ ان ابا موسیٰ رضی اللہ عنہ خرج من الخلاء وعلیہ قلنسوۃ فمسح علیہا۔ ترجمہ: حضرت اشعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس ٹوپی پر مسح کیا۔ حوالہ: عبد الرزاق فی المصنف جلد 1 صفحہ 190۔ دوسرا حوالہ: ابن ابی شیبہ فی المصنف جلد 5 صفحہ 170۔ بیت اللہ کے طواف کے وقت بھی صحابہ ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ عن ہشام قال رأیت علی بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما قلنسوۃ لها رب کان یستظل بها اذا طاف بالبیت۔ ترجمہ: حضرت ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک چھجے دار ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ بسا اوقات وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت آنکھوں کے سامنے اس کا سایہ کر لیتے تھے۔ حوالہ: ابی شیبہ فی المصنف جلد 5 صفحہ 169۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں بھی ٹوپی پہنتے تھے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول الشہداء اربعۃ رجل مؤمن جید الایمان لقی العدو فصدق اللہ حتی قتل فذلك الذي يرفع الناس الیہ اعینہم یوم القیامۃ ہکذا ورفع رأسہ حتی وقعت قلنسوته قال فما ادری اقلنسوۃ عمر اراد ام قلنسوۃ النبی۔ ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شہداء کی 4 اقسام ہیں، یعنی 4 قسم کے شہداء ہے۔ وہ مومن شخص جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشمن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے۔ آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں اس سے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال ثابت ہوا کہ جنگ کے موقع پر بھی صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ٹوپی پہنا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کو بغیر ٹوپی پہنے فتح نہ کر سکے۔ حوالہ ترمذی کتاب الجہاد جلد 4 صفحہ 177۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی پہنتے تھے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چوتھے امام ہے۔ عن عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت علی بن الحسین رضی اللہ عنہما قلنسوۃ بیضاء مصریہ۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید مصری ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ حوالہ ابن ابی شیبہ فی المصنف جلد 5 صفحہ 169۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی پہنتے تھے۔ عن ہلال ابن یصافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدمت الرقۃ فقال لی بعض اصحابی هل لك في رجل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ قال قلت غنیمة فدفعنا الى وابصة قلت لصاحبی نبدأ فننظر الى دله فاذا علیہ قلنسوة لاتیة ذات اذنین وبرنس خز اکبر واذا هو معتمد على عصا فی صلاته۔ ترجمہ: حضرت بلال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں شام کے ایک شہر رقہ گیا۔ میرے کسی ساتھی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کرے؟ میں نے کہا یہ تو بڑی غنیمت ہے۔ پھر ہم حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو پہلے ہم ان کے طور طریق دیکھتے ہیں، پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر سے ایک 2 کانوں والی ٹوپی چمٹی ہوئی ہے اور ایک اونی غبار آلودہ لمبی ٹوپی اس کے اوپر پہنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے عصا کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے تمام بریلوی حنفی، بریلوی شافعی، بریلوی مالکی، بریلوی حنبلی آپ نے سنا کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اس کی گواہی دینے والے بھی حضرت ہلال بن یصاف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے والے بھی صحابی ہے، اور وہ نماز ٹوپی پہن کر پڑھ رہے تھے اس کی گواہی دینے والے بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ ابو داود فی سننی کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 249۔ خلاصہ کلام:
مذکورہ بالا احادیث یہ بتلا رہی ہے کہ سر کو ڈھانکنا یعنی ٹوپی یا امامہ سے آراستہ رکھنا، بالخصوص نماز کے اندر ننگے سر ہونے سے بچنا اسلامی تہذیب کا حصہ اور مسنون لباس میں داخل و شامل ہے، یعنی سنت ہے۔ اس کے برخلاف ٹوپی نہ پہننے یا ننگے سر رہنے کی ترغیب و فضیلت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تمام بریلوی، سنی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے لیے عمامہ شریف اور ٹوپی شریف پہننا سنت ہے۔ نماز کے لیے اگر کوئی ٹوپی نہ پہنے گا تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ٹوپی پہننا شعائر اسلام ہے۔ ٹوپی پہننا بریلوی، سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی کی پہچان ہے۔ جو لوگ نماز میں اور نماز کے باہر بھی ٹوپی پہننے سے منع کرتے ہیں، یہ لوگ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، قرآن اور حدیث کے دشمن ہے۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔